الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے مکاتب کا مدارس کا جو مقصد ہونا چاہیے اس تعلق سے آپ کے سامنے بات کھل کر کے آ گئی ہے. اللہ تعالی ہمارے مکاتب اور مدارس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بہت لمبا چوڑا اس وقت بیان نہیں کرنا ہے. ہمارے حضرت استاد صاحب بھی تشریف فرما ہے لیکن طبیعت خراب ہے ان کی، تو چند منٹ 2-4 منٹ کچھ باتیں آپ سے عرض کریں گے، اس کے بعد دعا کروائیں گے. اسی طرح سے 2-3 باتیں مجھے بھی کہنا ہے. میرے بھائیوں، جو ابھی آخر میں انہوں نے بات کہی مولانا ہاشم صاحب نے کہ سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنا، اللہ کی ذات کا استحضار. جب تک کہ اللہ کی ذات کا استحضار ہمارے دل میں نہ ہوگا تو ہم کوئی کام بھی صحیح انداز سے نہیں کر سکیں گے. اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا تو آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے مرنا ہے. ایک بچے نے تقریر کیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس آیت کو پڑھ کر کے بچے نے تقریر کیا کہ چاہے جہاں تم رہو موت تمہیں آ دبوچے گی. موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. میرے بھائیوں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کا مرحلہ کیا ہے، موت کے بعد میں کیا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہوگی. ابھی تو یہ زندگی ہے ہی نہیں. یہ تو ہم ایمان والوں کا ایمان ہے کہ یہ دارالامتحان ہے. ابتلا اور آزمائش، امتحان میں ہم یہاں پر بھیجے گئے ہیں. ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد آئے گی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا. اس حیات سے مراد آخرت کی حیات ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون اچھا ہے، کون بہتر ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. ہم یہاں آئے کیوں ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مشاغل میں لگ کر کے ہمیں اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہیں کسی وقت کسی بھی مشغلے میں رہ کر کے ہم اپنے رب کو نہ بھولیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دنیا کی یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں، مال اور اولاد. مال اور اولاد کے چکر میں ہی پڑ کر کے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان دونوں کی محبت کی وجہ سے تم اللہ کو بھول مت جانا، اللہ سے غافل مت ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کر کے بیٹھ جائے گا وہ نقصان والا ہے، وہ خسارے والا ہے. کیا نقصان ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو دنیا تو کیسے بھی کٹ جائے گی، آرام و راحت کے ساتھ بھی کٹ جائے گی اور تکلیف اور مشقت کے ساتھ بھی کٹ جائے گی. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس کو مولانا نے پڑھا، آیت پڑھی کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچو گے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے. انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. کیا؟ 3 پرچیوں پر محنت کر لو.
ابھی NRC کا مسئلہ چل رہا ہے, آدمی پریشان ہے, پریشان. اپنا ناگرکتا بتانے کے لیے کتنے ثبوت کی ضرورت پڑے گی, ہر آدمی پریشان ہے. میرے بھائیوں, ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے. ہمارے دادا حضور جنت سے آئے تھے اور ہر ایمان والے کو جنت میں جانا ہے, لیکن وہ جنت میں جانے کے لیے 3 پرچوں پر محنت کرنا ہے. قبر میں فرشتے آ کر کے پوچھیں گے من ربک, اب بتا تیرا رب کون ہے. من نبیک, تیرے نبی کون ہے. ما دینک, تیرا دین اسلام کیا ہے. یہ تو نبی نے پہلے سے بتا دیا ہے. آج ہماری محنت ان پرچوں کو درست کرنے پر نہیں ہے. یہ سڑی دنیا, چند دن کی دنیا جس میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کب ملک الموت آ جائیں اور میری روح پرواز ہو جائے اور ہم چلے جائیں. اس دنیا کے لیے میرے بھائیوں ہم اتنی محنتیں, اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے غافل ہو کر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے رب سے غافل ہو کر کے زندگی مت گزارو, ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی تھی اور آخرت کا یقین ان کے دلوں میں پیدا ہوا تھا. تو آخرت کی کیسی لالچ ان کے اندر بنی تھی اور کیسا آخرت کے لیے وہ لپکتے تھے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں, آخرت کا نفع سامنے آ جاتا تھا, بس وہ اس کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے. ایک واقعہ میں بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک واقعہ ہے. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ایک مسلمان اور ایک یہودی کا. یہودی کے پڑوس میں مسلمان کا کھیت تھا. مسلمان اپنے کھیت پر باؤنڈری بنانا چاہتے تھے, دیوار اٹھانا چاہتے تھے, اٹھایا تھا, لیکن عین میڑ کے اوپر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. وہ درخت یہودی کا تھا, یہودی کا لگایا ہوا تھا. اب وہ تو انصاف کا زمانہ تھا, نا انصافی کا معاملہ نہیں تھا کہ میں کاٹ کر کے پھینک دو دیکھیں کیا کرتا ہے. یہ زمانہ نہیں تھا. مسلمان نے اس سے درخواست کیا مان جاؤ مجھے یہ درخت دے دو, میں اپنی دیوار کو سیدھی اٹھا لوں. لیکن وہ یہودی تھا, نہیں مانا اس نے, میں نہیں دے سکتا ہوں. یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلایا, ایک مجلس ہوئی, مجلس میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو تم دے دو, اس کے بدلے میں جو معاوضہ تمہیں لینا ہو لے لو. اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں. مجلس ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد میں یہ صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یا رسول اللہ اگر یہ درخت مل جائے آپ کی فرمائش کے مطابق, یہ درخت کوئی لے کر کے آپ کو دے دے تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا, اس دینے والے کو کیا ملے گا. میرے بھائیوں عجیب صحابہ کے اندر حرص و طمع تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک درخت کے بدلے میں اس شخص کو کئی 100 کھجوروں کے درخت اللہ جنت میں دیں گے. یہ آخرت کا یقین تھا. جنت کا نام آ گیا. جنت میں اللہ تعالیٰ کئی 100 درخت اس کے اس کوالٹی کے کھجور کے دیں گے. وہ کھجوریں اس میں بڑی اچھی کوالٹی کی لگا کرتی تھی, اسی لیے یہودی اس کو دے نہیں رہا تھا. اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, میں بہت مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں, میں کوشش کرتا ہوں. اب یہ صحابی گئے, مجلس ختم ہو گئی تو تنہائی میں یہودی سے ملے. بھئی یہ جو درخت آپ نے دیکھا, اس کوالٹی کی جو کھجور ہے, وہ آپ نے سنا نا وہ 600 کھجوروں کا باغ جو ہے وہ سنا آپ نے, اسی کوالٹی کی کھجور اس میں لگتی ہے نا. ہاں ہاں بہت اچھا باغ ہے. اس کے منہ میں پانی آنے لگا, بہت اچھا باغ ہے, خوش ہو گیا. وہ ساری باتیں جب کر لی تو وہ صحابی کہتے ہیں اچھا بتاؤ اگر اس ایک درخت کے بدلے میں تمہیں وہ 600 کھجوروں کا باغ مل جائے تو کیا کرو گے؟ ارے کیا کیوں مذاق کرتے ہو, یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے. اس کا ایمان ہی اللہ پر نہیں تھا, آخرت کو جانتا ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے اس کو مان لے. صحابی کہنے لگے سنو سنو مذاق کی بات نہیں ہے, اس درخت کا مالک میں ہوں اور میں اس ایک درخت کے بدلے میں 600 کھجوروں کے درخت کا باغ تمہیں دے دوں گا, تم ایک درخت مجھے دے دو.
اس میں کیا لالچ تھی میرے بھائیوں؟ یہ آخرت کے حریص تھے، دنیا کے حریص نہیں تھے، آخرت کے حریص تھے، آخرت کے لالچی تھے۔ نبی کے زبان مبارک سے نکلا تھا کہ جنت کے کئی سو کھجوروں کے درخت اللہ عطا فرمائیں گے۔ خوش ہو گئے اور کہا جاؤ میں نے تم کو اس ایک کھجور کے بدلے میں 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ تمہیں دے دیا، لے جاؤ۔ اور میرے بھائیوں ایسا نہیں کہ تم کے 10 باغ رہے ہوں، ایک ہی باغ تھا ان صحابی کا، اور اسی پہ ان کا دنیا کا پورا گزر بسر تھا۔ صبح سے شام تک اسی میں محنت کرتے تھے، انہی کھجوروں پر ان کا گزر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی نے سودا کر لیا۔ ہماری مائیں بہنیں آج کا زمانہ ہوتا سر پیٹ لیتی، کوئی تو زہر کھا لیتا، کیا کر کے آ گئے مولوی صاحب، سب دیا ہے تم مدرسے میں، حضرت کیا دے کر کے آئے، مولوی صاحب کے پاس پہنچ جاتی، کیا کر دیا تم نے، ہمارے گھر والوں نے تو سب پوری رقم تمہیں دے دی، اللہ اکبر، طوفان برپا ہو جاتا۔ اب یہ گئے باغ کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کے اہلیہ کے کہہ رہے ام دہدا باغ سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باغ سے باہر آ جاؤ۔ باہر آنے کی بات کر رہے ہیں، وہ نکل کر کے باہر آئی، کہنے لگے بہت اچھا سودا کر کے آیا ہوں، آج بہت اچھا سودا کر کے آیا ہوں، 600 کھجوروں کے درخت کا باغ یہودی کو دے دیا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا نفع کا سودا کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ جب کہا حضرت ام دہدا نے معاملہ سنا، کیا معاملہ ہوا تو پوری بات بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اس ایک کھجور کے بدلے میں جو بھی اس کھجور کے درخت کا مسئلہ حل کر لے گا اللہ تعالیٰ کئی 100 کھجوروں کے درخت والا باغ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام دہدا فرماتی ہیں واہ 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 واہ، بڑی خوشی کا اظہار کیا، ابو دہدا تم نے آج تو بڑے نفع کا سودا کر لیا، آج تو بڑے نفع کا سودا کر لیا۔ یہ ایمان بنا تھا ان ماں بہنوں کا، تو وہ کہہ رہی نفع کا سودا کر لیا، اور باغ میں سے بچوں کو لے کر کے باہر آ گئی۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے اور یہ آخرت میں یقین تھا اور اللہ کی ذات سے ان کا تعلق تھا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کرو۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، آخرت کا یقین پیدا کرے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے اس جنت میں جانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ارشاد ہے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ دین پر عمل کرو گے، نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے ان بچوں کو مکتب کے اندر بھی سنتیں یاد کراتے، دعائیں یاد کراتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچتی ہے۔ آج طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام، آج اس وقت غفلت کا وقت نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو مناویں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے خالق ہمارے مالک راضی ہو گئے، بادشاہ راضی، احکم الحاکمین راضی ہے، تو میرے بھائیوں یہ دنیا کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج اس مکتب کے جلسے سے جانے کے بعد ہماری کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے اس مارچ کے آخر میں کھنڈوا ضلع کا اجتماع مودی میں ہونے والا ہے، اس کی میرے بھائیوں تیاریاں کرو، ماحول بناؤ، ماحول دینی بنائیں گے، ہم بھی سکون سے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی سکون سے رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بھائیوں چند باتیں اگر حضرت کی دماغ میں کچھ ہوگی تو آپ سے کہہ دیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی رضوان صاحب، ان کا بھی فیض حاصل کریں۔ راتیں تو بہت ہماری گزر جایا کرتی ہے، تھوڑا سا تاخیر بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے، علماء سے فیض یاب ہوں گے، اور علماء کی اس محبت کی برکت سے انشاءاللہ علماء یہاں بننا شروع ہو جائے گی۔ آئیے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں قاری شکیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ نعتیہ کلام کا تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں پیش کریں۔ شکیل احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے سے